السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول دل دیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 10ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ روشی آ گئی ہے اپنے پاپا کے ہاں اور وہ لوگ جانے والے ہیں کراچی، یعنی ماہین کے ہاں، اور بالو جس کا میں نے سوچا تھا کہ وہ کیسے لال خان کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی، پر اس نے تو ایڈجسٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اور عارف بیچارہ وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہے، کیا وہ بچے گا یا مر جائے گا، اور پتہ نہیں وہ لڑکی کون ہے جس کو بند کر کے رکھا ہے حویلی کے پیچھے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ تو ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ اور ناول کنٹینیو کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا۔ آپ کا ہر عمل میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوسری طرف ماہین حیرت و خوشی سے ایک لمحے کو گنگ سی ہو گئی۔ وہاں کیوں کر پہنچ گئی جاگیردارانی؟ وہ سنبھل کر جوابی کارروائی کرنے لگی۔ جاگیردار صاحب کو شاید ہماری ضرورت پڑ گئی، وہ کھلکھلائی۔ بڑے مطلبی ہیں جاگیردار صاحب، ماہین شرارت سے کہہ رہی تھی۔ ارے میرے پپا کو مطلبی کہہ رہی ہیں، وہ مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی۔ پہلے تو تم نے انہیں ضرورت مند کہا ہے، ماہین نے کمال برجستگی کا مظاہرہ کیا۔ آپ ہیں نا، آخر میری امی کی سگی بہن، ہلا کے رکھ دیا ہے اپنی جگہ سے۔ ہم کراچی آ رہے ہیں، سب سمجھ آ گیا ہے، وہ بڑے تجربہ کار آزمودہ انسان کی طرح تجزیہ کر رہی تھی۔ تم کراچی آ رہی ہو؟ او نو، دیکھو میرے ساتھ مذاق مت کرو، ماہین بے رب سی ہونے لگی۔ اب کیا ہاں نہ کریں؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، وہ ہنسی۔ تم ایک دم سی بڑی سی محسوس ہونے لگی ہو، یہ انقلاب کیسا؟ کیا بھاری باقاعدگی سے ٹیوشن پڑھانے لگا ہے؟ ماہین ہنسی۔ یہ اچھی بھلی باتیں کرتے کرتے اب کیا خدالے پھاڑوے چلانے لگی؟ اس نے منہ بنایا۔ اچھا یہ بتاؤ، ٹوں اچانک رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس نے ریسیور کو دیکھا، پھر آہستگی سے رکھ دیا اور گھوم کر دروازے کی طرف پلٹی۔ یاور علی خان بیڈ کے ساتھ کھڑے کوٹ اتار رہے تھے۔ السلام علیکم پپا۔ وہ انہیں یوں اچانک سامنے پا کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی راستے میں؟ انہوں نے کوٹ روشی کی سمت بڑھایا اور روب کی سمت اشارہ کیا۔ روشی نے سر خوشی بارش کی طرح اپنے وجود پر محسوس کی، روح کی ساری کثافت آنند فانند دھلنے لگی۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کی طرف سے محبت و اپنائیت کے ذرا مظاہرے بھی زندہ رہنے کی دعا کی طرح لگ جاتے ہیں، مقبول دعاؤں کا سا اثر رکھتے ہیں۔ اس نے بھاگ کے ہاتھ سے کوٹ اس طرح لیا جیسے کوئی سوغات لے رہی ہو، اتنی پیاری مہک تھی۔ اس نے دل سے لگا لیا، موتی اس کے رخساروں پر پھسل پڑے۔ اس نے وارڈروب کا پٹ کھولا، ہینگر نکالا اور نہایت پیار سے کوٹ ہینگر کیا، اپنی انگلیوں سے جھاڑا جیسے کوئی بے جان کوٹ نہ ہو، زندہ موجود کی طرح ہی برتاؤ تھا۔ کون سا پرفیوم لگاتے ہیں آپ پپا؟ وہ ان کی طرف مڑی۔ بہت سی باقاعدہ قسم کی عادتیں ہیں، میری 20 سال سے زائد عرصہ سے یہ پرفیوم استعمال کر رہا ہوں۔ پہلے صرف انگلینڈ اور یورپ میں ہی ملتا تھا، اب تو یہاں بھی مل جاتا ہے، بلکہ اب تو کمپنی پوری کٹ بناتی ہے، باتھ سوپ، شیمپو، آفٹر لوشن، شیونگ کریم۔ کیونکہ بہت سافٹ پرفیوم ہے اس لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی اس کی مہک رہ جاتی ہے۔ انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھا کر اس کی سمت بڑھایا۔ وہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ کتنی تفصیل سے جواب دے رہے تھے جیسے اس نے کوئی بہت اہم اور ضروری سوال کیا ہو۔ خالہ کا فون آیا تھا پپا۔ اچانک اسے دھیان آیا کہ نہایت ضروری بات تو بھول ہی گئی، اور تم نے پہلی فرصت میں انہیں بتا دیا ہوگا کہ ہم کراچی آ رہے ہیں۔ یاور علی خان ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے رک گئے۔ اس نے ذرا ڈر کر ان کا چہرہ دیکھا۔ تو مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اٹ واز سرپرائز فار دیم۔ خیر کوئی بات نہیں، انہوں نے اچٹتی نظر میں جیسے اس کے چہرے پر خوف و خجالت کو پا لیا تھا، اس لیے فوراً نرمی سے کہا اور ڈریسنگ روم کی سمت بڑھ گئے۔ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ سرپرائز؟ چین جاپان میں بنے روبوٹ لگتے تھے اسے اپنے پپا۔ یوں لگا جیسے مشین معجزاتی طور پر روح میں ڈھل گئی ہو۔ وہ دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور یاور علی خان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ چند منٹوں بعد وہ باہر آ گئے اور روشی پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ اکیلے کیسے کھاتے؟ مگر آپ تو ڈنر کر کے آئے ہوں گے، وہ بھی سوری۔ ہاں یہ تو ہے، یہ آفیشل ڈنر تو چلتے رہتے ہیں۔ سوری بیٹا، وہ مبہم سا مسکرائیں۔ تم کھانا ضرور کھاؤ، آج تو کک نے تمہارے لیے اسپیشل ڈشز بنائی تھی۔ میں نے اس کو تاکید کی تھی کہ میری بیٹی آ رہی ہے۔ وہ اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ کر آستینیں فولڈ کرنے لگے۔ اسپیشل ڈشز کا مزہ تو آپ کے ساتھ آتا ہے پپا، اس نے منہ بنایا۔
इस तरह भी हो जाता है बेटे, हर बात सोच के साथ नहीं होती, सोचते कुछ है होता कुछ है। वो उसे समझाने लगे। कराची कब जाएंगे? उसने पटरी बदली। जल्द जाएंगे, आपके नाना जान बहुत बीमार हैं, इसलिए जल्दी ही जाना चाहिए। वो अपनी जेबों में गालिबन लाइटर तलाश कर रहे थे। आपने ये तो बताया ही नहीं पापा, ना खाला ने बताया। रोशी अपनी जगह से उठकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी, जहाँ उसे लाइटर रखा नज़र आ रहा था। खाला ने नहीं बताया? ताजुब है, फिर फ़ोन क्यों किया था? वो खुद कलामी के अंदाज में गोया हुए। फ़ोन तो उन्होंने आपको किया था, मैंने तो बस सुन लिया। उसने लाइटर की तरफ बढ़ाया। जाहिर है मुझे ही क्या होगा, तुम्हारी मौजूदगी की तो उन्हें ख़बर नहीं होगी। हवेली फ़ोन करती हैं। उन्होंने सिगरेट जलगाया। उनकी नज़रें लाइटर के शोलों पर मरकूज़ थी। कहाँ करती हैं? हवेली में। वही तो मैं उनसे कह रही थी कि पापा को फ़ोन करती हैं, मुझे नहीं करती। उसने खाला से किया हुआ शिकवा बाप के सामने दोहराया। यावर अली ख़ान ने लाइटर बंद करते हुए वो चटती सी नज़र रोशी पर डाली। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? कुछ नहीं, लाइन ही डिस्कनेक्ट हो गई। उसने बुरा सा मुंह बनाया। उसी दम फ़ोन की घंटी बजी और यावर अली अपनी जगह से फ़ौरन उठे। जी हेलो। उन्होंने रिसीवर कान से लगाया, फिर रोशी की सिम देखा। हवेली से फ़ोन है, बारी है लाइन पर। उन्होंने रिसीवर कान से हटाकर रोशी की तरफ देखा। वो फ़ौरन ही अपनी जगह से उठी। मेरा फ़ोन है इस वक्त? वो हैरान हुई और रिसीवर यावर अली ख़ान के हाथ से ले लिया। रोशी बात कर रही हूँ। इतनी अहम तो नहीं हूँ कि वहाँ से आते ही मसले पैदा हो गए। अरे आपको ख़बर नहीं, अब तो आप बहुत अहम हो गए हैं। कराची से नईम साहब आपसे बात करना चाहते हैं, नंबर दे दूँ? कोई हर्ज तो नहीं? दूसरी तरफ से बारी बहुत शोक लहजे में उससे पूछ रहा था। नॉनसेंस। उसका मूड एकदम ऑफ हो गया। उसने पलटकर यावर अली ख़ान की सिम देखा। मगर वो बज़िद हैं। हालांकि मैंने तो यावर चचा का डरावा भी दिया था, मगर भाई बड़े बहादुर किस्म के बंदे हैं। वो बदस्तूर था। तुम कोई मेडल दे दो उन्हें बहादुरी का, मेरे कान मत खाओ। वो बरस पड़ी। आफ्टर ऑल फियांसे हैं, कुछ तो उनके हुकूक तस्लीम करें। ये तो ज़्यादती है ना? वो हंस रहा था। कमीशन मुझसे ले लेना और आइंदा इस मौजू पर मुझसे बात मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। वो भुन्ना गई। तो उन्हें कहूँ क्या? वो बेबसी से पूछ रहा था। वो 10 मिनट बाद फिर फ़ोन करेंगे। कह देना रोशी के बाप से बात कर लें। उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। अपनी तेज़ तेज़ सांसें संभालती वो दोबारा बिस्तर तक आई और गिनने के अंदाज में बैठ गई। यावर अली ख़ान ने आहिस्तगी से नज़रें उठाकर बेटी का चेहरा टटोला। गुस्से से एनर्जी ज़ाय होती है, जो हमने नहीं करना बस नहीं करना, फिर गुस्सा करके अपना नुकसान क्यों करती हो? ईज़ी माई डॉटर। पापा मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं, बस 100 हैं। ऑकवर्ड नहीं लगेगा वहाँ? झट मौजू बदल दिया। तो फिर क्या हुआ? कराची से ले लेना, मगर एक बात का ख्याल रखना, अगर नाना जान की तबीयत अच्छी हुई तो शॉपिंग करना, वरना ज़रूरत नहीं, हम उनकी अयादत करने जा रहे हैं। वेल पापा, जब से मेरी अम्मी की डेथ हुई है आप नाना जान से कितनी मरतबा मिले हैं? उसने बहुत मासूमाना अंदाज में सवाल किया था। यावर अली ख़ान जो झुककर साइड टेबल पर रखी एस्ट्रे में सिगरेट की राख झाड़ रहे थे, बजाय राख झाड़ने के उन्होंने सिगरेट मसल कर रख दी और अपनी जगह से उठ खड़े हुए। बेटे खाना खा लो, रात ज़्यादा हो गई तो क्या फ़ायदा, गेस्ट रूम में तुम्हारा क़याम होगा। मगर पापा मैं गेस्ट तो नहीं हूँ। उसे दुख सा हुआ। यावर अली ख़ान मुस्कुरा दिए। आप तो मालिक हो बेटा। दरअसल गेस्ट रूम में फ़िलहाल सबसे ज़्यादा सहूलियात हैं, वहाँ कोई नागवारी महसूस नहीं होगी, वहाँ बहुत अच्छा महसूस होगा। फिर उन्होंने सराहने लगी बेल बजाई। फ़ौरन एक मुलाजिम वहाँ मौजूद हुआ। शेर दिल, बीबी के लिए खाना लगाओ। रोशी की गैर ज़रूरी हसास तबीयत बोझल सी हो गई। एक तो उसके सवाल का जवाब नहीं दिया गया था, दूसरे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसकी मौजूदगी से तंग आ गए हों। वो दुपट्टा संभालती उठ खड़ी हुई। गुड नाइट पापा, उसने इतनी धीमी आवाज़ में कहा जैसे नहायत मजबूरी में कह रही हो। गुड नाइट। यावर अली ख़ान ने उसके कमरे से बाहर निकलने का इंतज़ार भी नहीं किया और नाइट बल्ब जला दिया। रोशी ने आहिस्तगी से अपने पीछे का दरवाज़ा बंद किया और डाइनिंग टेबल की तरफ मुड़ गई। शायद माँ बनते ही कोई मरकज़ी ताकत हासिल कर लेती है, एक मकनातीसी ताकत जो यहाँ वहाँ हर तरफ से रिश्तों को खींचती हुई एक अनदेखे दायरे में मुतहरिक रखती है। माँ की कमी से बड़ी कमी हो जाती है। सब कुछ होते हुए यूँ महसूस होता है जैसे कुछ रख कर भूल गए हों, या यूँ जैसे कोई चीज़ गुम हो गई हो और जहन में हर आन उनकी तलाश जागती हो, या जैसे मामूल के सारे काम हो गए और सबसे ज़रूरी काम जहन से निकल गया हो और बहुत देर में याद आया हो। ऐसी मलाल किसी कैफियत, ऐसी नामुकम्मल और अधूरी सी ज़िंदगी उसे लगती थी।
उसे अधूरेपन का एहसास उसे हमेशा ही रहा था, मगर लाशऊर के पाताल से तभी बाहर आता था जब कोई जहनी धचका लगता था। जैसे वो सीधा छत बारिश में टपकती है तो अपनी टूट फूट का पता देती है। उस पर यह शकील कलब बारी, कितने मज़े आ रहे हैं उसे। मिला ना तो बताऊंगी अच्छी तरह। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि गुस्से की एक लहर के साथ जाने कब कब का दबा हुआ गुस्सा और गुस्से की वजूहात नए सिरे से उबल पड़ती है। वो डाइनिंग टेबल पर आकर एक कुर्सी पर गिनने के अंदाज में बैठ गई। मेज़ पर कोनियाँ टिकी हुई थी। मेज़ पर चमकती सतह पर उसे अपना बिगड़ा बिगड़ा चेहरा साफ नज़र आ रहा था। बेबी, ये एग फ्राइड राइस है। सर कहते हैं आप बहुत पसंद करती हैं। मुलाजिम उसे मतवज्जा कर रहा था। वो चौंक पड़ी। पप्पा, आप मुझे पागल कर देंगे। बताइए, किस जन्म या किस जहाँ में मैंने आपको बताया था कि मुझे डिश पसंद है? फिर आपको कैसे पता चला? ज़िंदगी में कभी साथ बैठकर खाना नहीं खाया। कोई जिन है आपके काबू में? वो हैरत ज़दा सी कदरे झुल्लाई हुई खाना खाने में दर हकीकत मगन हो चुकी थी। रोशी, मुलाजिम के बजाय यावर अली ख़ान उसे जगा रहे थे। इंतहाई हैरत अंगेज़ बात थी। जबकि उनके बेडरूम से गेस्ट रूम का फासला अच्छा खासा था। वो फ़ौरन से पेशतर उठकर बैठ गई। पप्पा, प्लीज़ कम इन। उसने दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाया। यावर अली ख़ान अंदर चले आए। उसे ये देखकर मज़ीद हैरत हुई। वो ऑफिस जाने वाली हालत में नहीं थे, बल्कि ड्रेसिंग गाउन पहने हुए थे। अंदर आकर वो बहुत पुरसुकून अंदाज में कुर्सी पर बैठ गए। वो इनकी तरफ सवालिया अंदाज में देखने लगी। इस वक्त 7:15 बज रहे हैं। 11 से पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। तुम नाश्ता करके तैयारी कर लो। हमें हर हालत में दोपहर 2 बजे तक कराची पहुंच जाना है। तुम्हारे नाना जान की डेथ हो गई है। एक लम्हे को तो जैसे वो कुछ समझ ही नहीं पाई। जी पप्पा। हाँ बेटे, खाला का फ़ोन आया था। वो अचानक सदमे की कैफियत से 2-4 पस्त आवाज़ में पूछ रही थी। नहीं, तुम्हारे मामू नुमान अहमद का। अच्छा, तुम तैयारी करो, मैं इतनी देर में ज़ाब्ते की कार्रवाई से निपटता हूँ। उनका मतलब दफ्तरी अमूर से था। वो गूंग सी कैफियत में उनकी सूरत देखती रह गई, फिर एकदम चेहरा हाथों में छुपा कर रो दी। यावर अली ख़ान के बढ़ते हुए कदम रुके। वो उसके नज़दीक चले आए। रोते नहीं, ये क्या बात हुई भला? बुरी बात? पप्पा, मुझे किसी मौत पर रोना नहीं आ रहा। रोना तो इस बात पर आ रहा है कि अम्मी को नहीं देखा, नानी को नहीं देखा। नाना से मिलने की खुशी में नींद भी नहीं आती थी। इतनी बड़ी खुशी का ख्वाब ही क्यों दिखाया अल्लाह मियाँ ने? क्या सारी ज़िंदगी यूं ही खुशियों से आंख मचोली होती रहेगी? और पप्पा, खुशी तो बस वही होती है जो दिल चाहने पर मिल जाती है। मुझे दिल चाहने पर कभी भी कुछ नहीं मिलता। वो हिचकियों से रो रही थी। यावर अली ख़ान की आंखों की सुर्खी अखलक बढ़ गई। उन्होंने रोशी के सर पर हाथ रख दिया। अभी तो तुम बहुत छोटी हो रोशी। तुम्हें क्या खबर कि कितनी खुशियाँ तुम्हारी मुंतज़िर हैं। सबसे बड़ी खुद फरेबी है ये। उसने बाप की बात काट दी और आंखें पोंछने लगी। अगर आने वाली खुशी की तवक्का फरेब है तो आने वाले दुख का खौफ भी तो वाहिमा हो सकता है। पेश गोई तो किसी की भी नहीं की जा सकती। जब अच्छा सोचना भी अपने इख्तियार में है और बुरा सोचना भी अपने इख्तियार में, तो इख्तियार मुस्बत अंदाज में क्यों न इस्तेमाल किया जाए? अच्छा का पहलू सामने रखने में कोई हर्ज तो नहीं। वो उसके सर पर पुरशफ़क़त से हाथ फेरते हुए कह रहे थे। वो जैसे हार मानकर चुप हो गई और यावर अली ख़ान फ़ौरन से पेशतर बाहर निकल के मुबादा वो किसी और बहाने से रो पड़े। वो बिस्तर से उतरकर वार्डरोब की सिमत आई। उसका ख्याल था कराची जाने में कुछ दिन लगेंगे, इसलिए उसने कपड़े वार्डरोब में लटका दिए थे। पट खोलकर वो कपड़ों पर नज़र डालने लगी। कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाई थी। अब ये सोच रही थी कि मौत के माहौल में कौन से कपड़े पहन कर जाए। खोखर, दिलावर अली ख़ान टहलते टहलते रुके और करीब मौजूद मुलाजिम से मुखातिब हुए। जी ख़ान। वो भागकर उनके पहलू में आ खड़ा हुआ। हम देख रहे हैं। वो सामने एक लड़की बहुत देर से बैठी माली से बातें कर रही है। साथ में शायद माली का लड़का है। तुम जानते हो ये लड़की कौन है? वो एकटक सामने देख रहे थे। ख़ान, ये तो नई दुल्हन बेगम है। रोज़ाना इधर आती हैं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा मतलब है ज़फ़री की दुल्हन झूमर? वो चौंक पड़े। जी ख़ान, खोकर मुअद्दबाना बोला। दिलावर अली ख़ान ने कदम आगे बढ़ाए और तेज़ तेज़ चलते हुए वहाँ पहुँच गए जहाँ झूमर बातें कर रही थी। लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? वो बरहमी से गोया हुए। झूमर चौंक कर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम ख़ान। उसकी आवाज़ काँप रही थी। वालेकुम। हम पूछ रहे हैं क्या कर रही हो? वो बदस्तूर बरहमी से पूछ रहे थे। कुछ नहीं ख़ान, सुबह सुबह इधर आ जाती हूँ, अकेले में जी घबराता है। वो आहिस्तगी से कह रही थी। तुम्हारे घर में क्या मेले लगते हैं? रौनक होती है। औरतों को क्या मतलब रौनक से? उनका काम तो यह है कि वो घर में फ़ौक़ियत ढूंढे। मुलाजिमों से हंसी मजाक का क्या मतलब है? तुम्हारा तो मर्द माजूर है। तुम्हें तो उसकी खिदमत से फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। तुम उसे अकेला छोड़कर मुलाजिमों से हंसी ठिठोली करती फिरती हो। वो गज़बनाक हुए।
وہ معذور ہے خان، میں تو معذور نہیں ہوں، انسان ہوں، قیدی بھی نہیں ہوں۔ گلاب خان، تم اپنے لڑکے کو لے کر یہاں سے جاؤ، اپنا کام کرو، انہوں نے مالی کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں تقریباً دوڑ لیے۔ تم بھی جاؤ کھوکھر، وہ کھوکھر کی سمت متوجہ ہوئے۔ کھوکھر بھی سر جھکا کر چل دیا۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ قیدی نہیں ہو مگر ہماری تنخواہ دار تو ہو، 1000 روپیہ مہینہ تمہارے باپ کو دیتے ہیں۔ تو میرے باپ سے کہے وہی ظفری کے ساتھ رہا کرے۔ جھومر نے تڑک کر بات کاٹ دی۔ دلاور علی خان دم بخود اس کی شکل دیکھنے لگے۔ سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ کیا تم نہیں جانتی؟ یہ گز بھر کی زبان نکال کر تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ تمہاری اتنی ہمت؟ آپ 1000 روپے کے عوض مجھ سے حویلی میں کام کرا لیا کریں، میں 20 گھنٹے کام کرنے کو تیار رہوں گی، مگر میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اس کی نوکرانی بن کر تو اس کی خدمت کر سکتی ہوں، مگر ایک بیوی کی طرح اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے بڑے نیڈر انداز میں دو ٹوک جواب دیا۔ اسے نوکرانیوں کی کمی نہیں ہے، ہم نے تمہارے باپ کے ساتھ سودا کیا ہے۔ کیا آپ صرف ظلم کے سودے کرتے ہیں؟ وہ بے خوف اور بگڑے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ وہ بری طرح بے پھر رہے تھے۔ آپ مجھے ظفری سے نجات دلا دیں اور اس عورت کے ساتھ اس کوٹری میں قید کر دیں جس کی آوازیں مجھے رات کو سونے نہیں دیتی۔ دلاور علی خان چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگے۔ اتنی زبان درازی کا نتیجہ تم جانتی ہو، ہم تمہاری کھال بھی کھچوا کر بیچ چوراہے میں لٹکا دیں گے۔ ہر روز موت کے عمل سے گزرتی ہوں، اب مجھے کسی بات سے خوف نہیں آتا، وہ بڑی جرات سے کہہ رہی تھی۔ ہم آج ہی تیمور خان اور تمہارے باپ کو بلواتے ہیں، وہ جھاگ اڑا رہے تھے۔ وہ سب آپ کے بعد ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، کیوں انہیں زحمت دیں گے؟ لیجئے، میں منتظر ہوں۔ جھومر جیسے اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ تمہیں کھانے کو اچھا ملتا ہے اس لیے آنکھوں پر چربی چڑھ رہی ہے، مگر ہم یہ چربی اتار بھی سکتے ہیں، تمہیں برداشت کر رہے ہیں ہم۔ ایک ایک نوالا زہریلا ہوتا ہے آپ کے کھانے کا، اس نے حقارت سے جواب دیا۔ اگر تم لڑکی نہ ہوتی تو تمہارا قیمہ ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے، وہ دہاڑے۔ ارے آپ مجھے انسان سمجھتے ہیں، کتنی حیرت کی بات ہے، حالانکہ آپ کے ملازم کی بکری بھی مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی، وہ استہزائیہ بولی۔ تم 4 جماعتیں پڑھ کر خود کو کوئی انقلابی سمجھنے لگی ہو، حالانکہ یہاں تمہاری حیثیت دیوار میں لگے کسی پتھر سے زیادہ نہیں ہے، وہ بہت چبا چبا کر کہہ رہے تھے۔ معلوم ہے مجھے، وہ منہ موڑ کر دوسری سمت دیکھنے لگی۔ آپ مجھے ظفری سے نجات دلا دیں اور اس کے بدلے 20 سال کی بگاڑ لے لیں۔ وہ دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ تھوڑا سا اب نارمل ہے، مگر حویلی کے وارثوں میں سے ہے، تمہارے لیے کیا یہ اعزاز کم ہے، گستاخ لڑکی؟ وہ سٹا ساز کی طرح بے رب سانسوں میں کہہ رہے تھے۔ ہم کمی کمین لوگ ہیں خان، اعزاز و نام سے ہمیں کیا مطلب؟ یہ چیزیں تو نام نسب والوں کو خوش کرتی ہیں، ہم ان چیزوں سے بہلنے والے نہیں۔ وہ اپنی چادر سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ ہم تمہارا انتظام کرتے ہیں، خود کو کمی کمین بھی کہتی ہو اور مالکوں کے منہ کو بھی آتی ہو۔ کمی کمین غلام ہوتا ہے اور تم اس کی اپنی مرضی، اپنی پسند ناپسند کچھ نہیں ہوتی، مگر تم آداب غلامی سے واقف نہیں ہو۔ مگر فکر نہ کرو، ہم تمہیں یہ آداب سکھا دیں گے اور اس طرح کہ پھر کبھی بھولو گی نہیں، مر جاؤ گی مگر تمہاری روح ہماری غلامی کرے گی۔ وہ اپنی چھڑی ٹکاتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھ گئے۔ جھومر الجھی ہوئی نظروں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو خوف کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر رہی تھی۔ جذبات چاہے غصے کے ہو یا خوف کے، انتقام کے ہوں یا بغاوت کے، عشق کے ہو یا نفرت کے، جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں تو حقیقت تلوار کی دھار بن کر محسوس ہوتی ہے۔ وہ دم سی ہو کر گھاس پر بیٹھ گئی۔ وہ دروازے میں ہی رک گئی تھی جبکہ لال خان اپنی مست چال کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ سیاہ پینٹ، سفید قمیض اور بہت نفیس سے پل اوور میں ملبوس عارف کو وہ در حقیقت ایک نظر میں پہچان نہیں پائی تھی۔ اس کی قابلی کی سب سے بڑی دلیل بڑھی ہوئی شیو اس کے چہرے پر موجود تھی۔ ایک روز باسی اخبار اس کے ہاتھ میں تھا۔ شکر ہے آج تو طبیعت بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے اور جج بھی بہت رہے ہو۔ لال خان اس کا شہانت تھپ تھپا رہا تھا۔ مجھے حادثوں نے سجا سجا کر بہت حسین بنا دیا، میرا دل بھی جیسے دلہن کا ہاتھ ہو، مہندیوں سے رچا ہوا۔ اس نے مسکرا کر اخبار ایک طرف ڈال دیا۔ ارے بھائی، آپ وہاں کھڑی رہ گئیں، آئیے تشریف رکھیے۔ ہلکے گلابی شلوار قمیض اور سرخ ویلویٹ کے شال پہنے، بالو ہچکچاتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب رکھی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بالو، دیکھا 4 دن اسپتال میں وقت پر کھانا پینا اور آرام ملا تو شکل نکل آئی ہے۔ اس کا دشمن یہاں کوئی اور نہیں، یہ خود ہے، پتہ نہیں کس نمک حرام کی خاطر مردہ بنا ہوا ہے۔ ارے مرد ایسے ہوتے ہیں، 4-6 کی ایسی تیسی نہ کوئی کام کی، یہ ایک ہی کو پیٹے جا رہا ہے، احمق کہیں کا۔
لال خان نے مردوں کے خواص گنوا کر اسے حماقت کے سندس سے نوازا۔ بھابھی آپ چپ ہیں، بلکہ چپ رہتی ہیں، چپ لگتی ہیں، حال احوال بھی نہیں پوچھا۔ اس نے مسکرا کر بالوں کا سادہ اور گھبرایا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ تو انہوں نے پوچھ لیا، ایک ہی بات ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ آپ کتنا پڑھے میں؟ وہ جیسے مریض کا دل رکھنے کے خیال سے بات کرنے لگی۔ وہ چہرہ کتابی رہا سامنے، بڑی خوبصورت پڑھائی ہوئی۔ وہ ہنس دیا۔ بالو خوف زدہ ہو کر میاں کی طرف دیکھنے لگی۔ عجیب پاگل آدمی ہے، جیسے کسی کو کھانسی کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو 12 مہینے نزلہ رہتے، اسے شیروں کی بیماری ہے۔ لال خان نے دوست کی طرف سے صفائی پیش کی۔ بالو ذرا ریلیکس ہی ہو گئی، جس کی وجہ سے برا ماننا پڑ رہا تھا۔ جب اسے یہ اعتراض نہیں تھا تو بات ہی کچھ نہیں تھی۔ تم بیٹھو، میں ذرا جوس لے کر آتا ہوں۔ لال خان نے سائڈ سے فلاسک اٹھا کر بالوں سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ آپ اپنا خیال رکھا کریں عارف بھائی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض اوقات دو افراد کے درمیان خاموشی کسی کڑوے سچ، کسی سفید جھوٹ سے بھی زیادہ خوفناک، وحشت زدہ سا ہو جاتا ہے۔ ایسی خوفناک خاموشی کا ٹوٹنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے طوفان ٹلنے کی خبر آ جائے، جس میں جان آ جائے۔ نہ جانے کیوں اسے عارف سے اتنی گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اس نے بوکھلا کر گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جتنا خیال رکھنا جائز ہے اتنا تو اپنا خیال رکھتے ہیں، اور سب ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں۔ آپ کی بوڑھی ماں ہے، ان کے بہت سے ارمان ہوں گے۔ بالو نے شعر سن کر بڑی عجلت میں جملہ پھینکا۔ ماں کا دوسرا نام ارمان ہی ہے۔ اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ ارمانوں بھرا صندوق ہوتا ہے۔ ماں دنیا کی سب سے بڑی بلیک میلر ہے، ساری زندگی محبت کے نام پر بلیک میل کرتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ماں کی شان میں گستاخی ہے۔ ماں صرف ارمان بھرے دل ہی کا نام نہیں ہوتی، قربانی میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میری ماں نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر اپنی مرضی سے میری شادی کی تھی۔ میں نے ماں کا دل رکھا اور اپنے خواب رہن رکھے تھے۔ بڑے ہی خون آسام قسم کے مہاجن تھے وہ، اپنی قیمتی خواب رہن رکھ کر ماں کے لیے خوشی ادھار لی تھی۔ کس کی قربانی بڑی ہوئی بھابھی؟ وہ مسکرانے لگا۔ انہوں نے بھی آپ ہی کو خوش کرنا چاہا ہوگا۔ بالو اپنے موقوف پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں، بڑی سنہری رو پہلی خوشی لائی تھی وہ میرے لیے۔ میری منکوہاں کے ہاں نکاح کے ٹھیک 5 مہینے بعد ایک صحت مند بچے کی ولادت ہوئی۔ 5 مہینے بعد؟ بالو بے ساختہ بول پڑی، پھر ایک دم خجل سی ہو کر چپ ہو گئی۔ جی ہاں، 5 مہینے بعد 8.5 پاؤنڈ کا بچہ قدرت نے مجھے ماں کا دل خوش کرنے کی وجہ سے انعام میں دیا تھا۔ بالو کے ہونٹ اس طرح ایک دوسرے میں پیوست تھے جیسے اب کھلیں گے نہیں۔ اگرچہ اب وہ ایک بیاہتا لڑکی تھی، مگر مارے شرم کے وہ عارف سے کوئی سوال نہ کر پا رہی تھی۔ آپ نے بہت سی لڑکیوں کے جہیز کی دھوم سنی ہوگی، ایسا جہیز بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھنا چاہیں گی، یار جوس ٹھنڈا نہیں ہے، فوراً پی لو۔ لال خان اپنے مخصوص تیز رفتاری کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ یار جوس، چائے، کافی موڈ سے پیتے ہیں، دوا کی طرح زبردستی تو نہیں۔ اس نے رب ٹوٹنے پر جیسے برا سا منہ بنایا۔ یہ جوس دوا ہی ہے، سمجھو سیب کا ہے، رکھا رہا تو رنگ بدل جائے گا، شاباش فٹافٹ پی لو۔ اور ہاں، اب تو نہیں ہے پینے پلانے کا چکر۔ وہ جوس گلاس میں اڈیلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ آنکھ تمہیں خاک کر دے گی، اس طرح کی چیزیں پیا کرو، اندر پھول کھلیں گے۔ اس نے بڑے اچھے جذبوں سے نہال ہو کر گلاس تو اس کی سم بڑھایا۔ عارف نے مسکرا کر اس کا لیکچر سنا اور گلاس تھامتے ہوئے کن اکھیوں سے بالوں کی طرف دیکھا۔ میکدے میں ابھی بھی ذکر آتا ہے، میں نوشی کے وقت۔ کیا خبر تھی اختر، اتنا پارسا ہو جائے گا؟ یار بھابھی پر ساری خصوصیات ظاہر کر دو گے، بھولی بھٹکی شرم ہمیں بھی آ جاتی ہے۔ اور بالو، وہ ان دونوں کے درمیان تھی کب؟ اس کا ذہن تو ان سوالات کے بوجھ سے شل ہو رہا تھا جو کبھی بھی عارف سے نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ اس کے الجھے ہوئے انداز نظر سے عارف خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ بظاہر جوس پی رہا تھا۔ انہیں منیب احمد کی کوٹری تلاش کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی، جو تقریباً سڑک ہی پر واقع تھی، جس کے باہر کی طویل قطار کسی غیر معمولی واقعے کی مظہر تھی۔ وہ گیٹ میں داخل ہوئے تو آس پاس کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو انہیں پہچانتا ہو، اور اپنی آمد کی اطلاع انہوں نے جان بوجھ کر نہیں دی تھی کہ میزبان کو مزید زحمت ہوگی، جبکہ گھر میں پہلے ہی مصروف غیر معمولی ہیں۔ ٹیکسی سے اترنے کے فوراً بعد ان کی نظر گیٹ پر موجود چوکیدار پر پڑی تھی۔ انہوں نے وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے دیا تھا۔ یہ نعمان صاحب تک پہنچا دو۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھ کر ٹہلنے لگے۔ روشی ہنوز ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ ابھی تو ان کے سوٹ کیس ہی نہیں نکلے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اچھی صحت کا حامل افسردہ سا نوجوان چوکیدار کے ساتھ باہر آیا۔ السلام علیکم۔
اپنے گھر میں تکلف، کب سے یہاں کھڑے ہیں، حد ہو گئی، وہ بے اختیار یاور علی خان کے گلے لگتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یاور علی خان نے بھی جواباً نعمان احمد کی پشت تھپ تھپائی، بولے کچھ نہیں۔ نعمان ان سے فوراً الگ ہو کر ٹیکسی سے اترتی ہوئی روشی کی سمت متوجہ ہوا۔ السلام علیکم ماموں، وہ بہت دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ روشا نے نعمان احمد نے یاور علی خان کی سمت سوالیہ انداز میں دیکھا، پھر سلام کا جواب دیا۔ فطری طور پر وہ اس کے سوچ سے الگ میسر آیا تھا، تو ملن کے انداز بھی بڑے عجیب سے تھے۔ آئیے بھائی صاحب، سامان ملازم اندر لے جائے گا۔ وہ ان دونوں کو لے کر اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں ماہین کی موجودگی کا یقین تھا۔ دروازے میں خاصی خواتین موجود تھیں، آنے اور جانے والے دونوں ہی کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں تھے، لہٰذا نتیجے کے طور پر دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ پلیز آپ لوگ راستہ دیجیے، نعمان احمد خواتین سے مخاطب ہوا۔ کون ہے کون ہے کون کون؟ سرگوشیاں ابھرنے لگی۔ آنٹی، یہ یاور بھائی ہیں، ناز بجو کے شوہر، اور یہ ان کی بیٹی روشانے۔ نعمان احمد ایک بزرگ خواتین کے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ کمرے میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ عمر رسیدہ خواتین کا جوش ولولہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ کوئی یاور علی خان کے سر پر دست شفقت پھیر رہی تھی تو کوئی روشانے کو گلے لگا رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹی ایک خاموش اور آرام دہ ماحول و فضا سے ایک دم باہر آ کر امتحان میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نہیں آیا ابھی تک؟ نعمان احمد ایک خاتون سے دریافت کر رہا تھا۔ نہیں، جواب نفی میں ملا۔ ماہین جہازی سائڈ بیٹھ کے ایک کنارے پر بے خبر ہاتھ پاؤں چھوڑے دراز تھی۔ روشی تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ ماہین کے رخساروں پر ایک تواتر سے آنسو کے بہنے کے نشان تھے۔ نعمان نے یاور علی خان کو ماہین کے قریب کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، بلکہ انہیں تھامے ہوئے خود کرسی تک لایا۔ عین اسی لمحے ڈاکٹر کی آمد کا غلغلہ ہوا۔ آنن فانن بھیڑ چھٹ گئی۔ محض 2 منٹ کے دورانیہ میں ماہین ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ جانے ڈاکٹر نے روئی میں کتنی طاقت کی دوا لگائی تھی کہ ناک کے قریب جاتے ہی ماہین اس طرح تڑپ کر مچھلی جیسے سطح پر آ کر مچھلی پھڑکتی ہے۔ ہائے پپا، اس نے ہوش میں آتے ہی سسکاری لی۔ ماہین، دیکھو کون بیٹھا ہے تمہارے پاس؟ نعمان نے اسے ماحول کی طرف متوجہ کیا۔ ماہین نے رونے کی وجہ سے بھاری بھاری پپوٹے بمشکل اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا، قدرے چونکی، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اب آئے ہیں آپ؟ کتنا ترسایا آپ نے میرے پپا کو، کتنے مفلس ہیں آپ۔ آپ کی جھولی میں میرے باپ کے لیے خوشی بھی نہیں تھی، کیا ضرورت تھی اب آنے کی؟ جنہوں نے آپ سے رشتہ داری کی بنیاد رکھی تھی، جب وہی نہیں رہے۔ وہ بری طرح رو دی۔ یاور علی خان اپنے سپاٹ اور بے تاثر چہرے کے ساتھ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی ملزم فرد جرم سنتے وقت کچھ نہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور اپنی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے مثلاً خاموشی اختیار کرتا ہے۔ روشی اپنی جگہ سے اٹھی اور ماہین کے سمت بڑھی۔ اسے بہت سارا رونا آیا تھا، وہ بہت سارا رونا چاہ رہی تھی۔ اس سے اچھا موقع شاید اسے پھر نہ ملتا۔ وہ آگے بڑھی اور ماہین کے گلے لگی۔ اب دونوں طرف طغیانی تھی۔ خواتین دونوں کو خاموش کرانے میں لگ گئی۔ نعمان احمد، ڈاکٹر اور یاور علی خان، تینوں مرد بڑی مشکل سے صورتحال سے دوچار ہو گئے۔ آئیے بھائی صاحب، ہم اس طرف چلتے ہیں جہاں پپا ہے، آئیے پلیز۔ نعمان احمد نے یاور علی خان کو مشکل سے نکالا۔ وہ بادل نخواستہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماہین رو رہی تھی، انہیں تکلیف ہو رہی تھی، مگر بیٹی کے تڑپ تڑپ کر رونے سے ان کے دل پر بوجھ بڑھ رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ روشانے کو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پرسکون دیکھ لے۔ نعمان نے راستہ صاف کیا اور انہیں لے کر اس حصے کی طرف بڑھا جہاں منیب احمد کا جسد خاکی رکھا ہوا تھا۔ نعمان احمد بہت صبر و استقلال کا مظہر بن کر یاور علی خان سے ملا تھا۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے دھیرے دھیرے اس کے ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ ان کی آنکھوں کی سرخی گہری ہو گئی، مگر آج کے ماحول میں اس سرخی پر کون چونکتا؟ سرخ آنکھیں بھرم رکھ رہی تھی۔ سپہر کے سائے منڈلانے لگے تھے، مگر حویلی پر ابھی بھی سکوت طاری تھا۔ ماں ایک سیاہ پجیرو سرخ روش کو روندتی ہوئی پورٹیکو میں جا کر رک گئی۔ کھوکر جیپ کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور اگلا دروازہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کھول دیا تھا۔ ڈارک براؤن 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک پرشکوہ سا مرد جیپ سے اترا۔ میں مردانے میں ہوں، بابا صاحب کو اطلاع دے دو، یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی طرف چلا گیا۔ السلام علیکم کاکا جان، سامنے سے جواد آ رہا تھا۔ نوار نے قدرے چونک کر جواد کی شکل دیکھی۔ وعلیکم السلام، بابا جان تو اپنے کمرے میں ہیں، جواد نے انہیں دھیان دلایا۔ میں ان سے ادھر ملوں گا، نوار نے قدرے رکھائی سے جواب دیا۔ جلدی میں ہے؟ جواد نے قدرے بجھے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں، سب کا انداز میں جواب ملا۔ اور سب سے نہیں ملیں گے؟ جواد نے خود پر قابو پا کر با اخلاق میزبان کے انداز میں سوال کیا۔ نہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس،
نوارد آگے بڑھ گیا۔ جواد چند ثانیے کچھ سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر اپنے راستے چل دیا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا البتہ ضرور لگا۔ بابا صاحب غیر معمولی تیزی سے اس طرف آ رہے تھے۔ وہ ٹھہر گیا۔ تیمور اندر ہے؟ انہوں نے رک کر دریافت کیا۔ جی، اندر ہی گئے ہیں اور جلدی میں ہیں، اس نے جواب دیا۔ دلاور علی خان آگے بڑھ گئے۔ تیمور علی خان نے ہال کا دروازہ بند کر دیا اور کارنر صوفے پر بیٹھ گئے۔ چہرے پر تفکر کے گہرے سائے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ انہوں نے جیب سے ریڈ اینڈ وائٹ کا پیکٹ نکالا، سگریٹ نکالنے لگے، پھر کچھ سوچ کر رک گئے اور پیکٹ واپس جیب میں رکھ لیا اور ہال میں لگے پورٹریٹس پر نظریں دوڑانے لگے۔ ذہن اس درجہ یکسو ہو گیا تھا کہ انہیں دلاور علی خان کی آمد کا احساس تک نہ ہو سکا۔ بہت گہری سوچ میں ہو۔ ہال کا سکوت دلاور علی خان کی آواز سے یک لک ٹوٹ گیا۔ تیمور خان چونک کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، انہوں نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ دلاور علی خان ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ کیا ضروری ہے کہ سارے گھر میں گھر والوں کی تصویریں پھیلا دی جائیں؟ بس ایک مخصوص جگہ ہونا چاہیے، مجھے تو کچھ اچھا نہیں لگتا یہ۔ تیمور علی خان کے انداز تکلم میں باپ کا عکس واضح تھا۔ مگر اس میں قباحت کیا ہے؟ دلاور علی خان کے انداز میں ناز برداری سی تھی۔ جن کی موجودگی کا احساس ہم نہیں کرنا چاہتے وہ موجود محسوس ہوتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں۔ تیمور علی خان نے خاصی بیزاری سے جواب دیا۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ انہوں نے پلٹ کر تھوڑا سا انداز بدل کر دلاور علی خان سے سوال کیا۔ بتاتے ہیں، صبر کرو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دیوار میں نصب ایک بٹن دبایا۔ چند لمحوں بعد ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ جی خان، وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سرسوتی سے کہو جھومر کو یہاں لے آئے۔ وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ ملازم باہر چلا گیا۔ تیمور علی خان بغور باپ کی شکل دیکھنے لگے مگر بولے کچھ نہیں۔ دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی کا پردہ حائل رہا۔ تقریباً 5-7 منٹ بعد ہال کا دروازہ کھلا۔ سرسوتی جھومر کے ساتھ داخل ہوئی اور دونوں دروازے میں رک گئے۔ السلام علیکم خان، جھومر بے تاثر انداز میں بولی۔ وعلیکم السلام۔ تیمور علی خان کے چہرے پر الجھن کی لہریں ابھرنے لگی۔ سرسوتی، تم باہر جاؤ، کسی کو اندر مت آنے دینا، باہر ہی کھڑی ہو کر ہمارا انتظار کرو۔ سرسوتی الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ جھومر دروازے کی طرف پتھر کی طرح استادہ ہو گئی۔ جامنی مخمل کی فراک، جامنی چوڑی دار پاجامے میں ملبوس سمسور کی قیمتی اور نازک شال سے سر ڈھانپے وہ جیسے کوئی بے رحمانہ فیصلہ سننے کی منتظر تھی۔ یا تمہارے خان اس وقت موجود ہیں، جو کہنا چاہتی ہو کہہ ڈالو۔ دلاور علی خان کی پیشانی پر لکیروں کا جال تھا۔ کیا کہے گی یہ؟ اور کیوں؟ اور اب یہ بھی کہا کرے گی؟ تیمور علی خان نے بگڑے ہوئے انداز میں کہا۔ جھجک کیوں رہی ہو؟ اب کیوں خاموش ہو؟ جس طرح تمہاری 10 گز کی زبان صبح چابک بن کر ہمارے دل پر برس رہی تھی، خان کو دکھاؤ۔ دلاور علی خان برہمی سے کہہ رہے تھے۔ اس کی یہ مجال، اس نے آپ سے گستاخی کی ہے بابا صاحب۔ تیمور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ ان کے لہجے میں بھلا کا غضب تھا۔ جھومر نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تنخواہ بڑھوائی ہے باپ کی؟ وہ حقارت سے پوچھ رہے تھے۔ وہ میرا باپ نہیں ہے خان، جھومر نے قطعی انداز میں بالآخر لب کشائی کی۔ اگر وہ میرا باپ ہوتا تو مجھے زندہ دفن نہ کرتا، کہیں 1000 روپے کی مزدوری کر لیتا۔ تم جیسے لوگوں کو عزت راست نہیں آتی شاید۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تیمور علی خان سینے پر بازو لپیٹے کڑے انداز سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ آرام کیا ہے مجھے یہاں، یہ پوچھیے، وہ بہت دھیمے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ بھوکی مرتی ہو تم؟ کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ وہ غضبناک ہوئے۔ آپ نے میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو مجھے پڑھایا کیوں؟ وہ آنسو پی رہی تھی۔ تمہیں حویلی میں عزت دینا تھی اس لیے یہ مہربانی کی تھی، مگر لگتا ہے تمہیں ہضم نہیں ہوئی۔ مگر میں حویلی کی عورتوں میں شامل نہیں ہوں۔ کیا فرق ہے مجھ میں اور سرسوتی میں؟ وہ بھی خدمت بجا لاتی ہے، میں بھی، انداز مختلف ہے بس۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تیمور علی خان کے چہرے سے گاڑھی سرخی جھلکنے لگی۔ مجھے آزاد کر دے یا مجھے کنیزوں میں شامل کر کے انہی کی طرح کام لے لے مجھ سے۔ تم ظفری کے نکاح میں ہو، میں یا بابا صاحب تمہیں آزاد نہیں کر سکتے، اس کا حق صرف ظفری کو ہے۔ وہ بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ خان، اگر میں کچھ دن اور ظفری کے ساتھ رہی تو پاگل ہو جاؤں گی، آپ مجھے سرائے واپس لے چلے۔ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم ظفری کا دل بہلاؤ، تمہارا خیال رکھے گا۔ وہ سختی سے گویا ہوئے۔ کیا میں کھلانا ہوں؟ اس نے اشک روک کر سوال کیا۔ ہاں، وہ حقارت سے بولے، مگر میں کھلونے نہیں بن سکتی۔ وہ جیسے بھی پھر گئی۔ دونوں باپ بیٹے اسے اس طرح گھورنے لگے جیسے کیما بنا دیں گے۔
دیکھ لیا تم نے تیمور؟ بابا صاحب کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ لڑکی غور سے سنو، تم صرف کاغذ پر ہماری بہو زیادہ اونچی اڑان بھرنے کی کوشش کی، یہ تکلیف اس تکلیف سے کم ہے جو ہماری بات نہ مان کر تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ ہم تمہیں کبھی واپس سرائی نہیں لے جائیں گے۔ حویلی کو اپنی قبر سمجھو، ہر انسان کا ایک انجام ہوتا ہے، یہ تمہارا انجام ہے۔ بابا صاحب سے معافی مانگو اور آئندہ گستاخی نہ کرنے کا عہد کرو، چلو۔ جھومر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مجھے کسی تبدیلی کا حکم سنائیے خان، صبح سے اب تک جو آگ کا سفر طے کیا ہے وہ بیکار نہ جائے۔ تمہیں ذرا سی عزت کیا دی، سر پر چڑھ آ رہی ہو؟ تم ہو کیا؟ تم جیسے لوگ تو بات کرنے کے قابل نہیں ہیں اور تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو شکل بدل دیتے۔ تیمور علی خان جیسے بمشکل خود پر قابو پا رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے نیچ لوگ۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی خان، نہیں تو آپ مجھے یہیں گولی مار دیں۔ وہ اٹل تھی۔ تیمور علی خان بات کی طرف مڑے۔ بابا صاحب میں اسے ساتھ لے جا رہا ہوں، مگر ظفری آپ فکر نہ کریں، ابھی سارا انتظام بتاتا ہوں آپ کو۔ جاؤ لڑکی، 2-4 جوڑے کپڑے لے لو، ابھی بلواتے ہیں تمہیں۔ تیمور علی خان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ جھومر ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی۔ وہ خان کے اس طرح پینترا بدلنے سے جیسے سنبھل نہ پائی۔ غرق ہو یہاں، وہ پھنکارے اور دلاور علی خان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے۔ فکر نہ کریں بابا صاحب، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہم یہ بدتمیزی بھلا نہیں سکتے۔ دلاور علی خان ایک بے مایا لڑکی کے ہاتھوں بری طرح گھائل تھے۔ آپ دیکھتے رہیں بابا صاحب، بہت جلد خوش ہوں گے آپ۔ تیمور علی خان گہری سوچ میں ڈوبے ڈوبے باپ کو تسلی دے رہے تھے۔ جھومر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ تم تو ظاہر ہے زیادہ دیر رکو گے نہیں، مگر چائے وائے تو پی لو، ہم ذرا پٹواری سے بات کر لیں، بہت دیر سے آیا ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدا حافظ بابا صاحب، جاتے ہوئے مل کر نہیں جاؤ گے؟ وہ جاتے جاتے رک گئے اور وہ کچھ بتانے کا بھی کہہ رہے تھے۔ اچانک دھیان آیا، رات کو آرام سے فون پر بات ہوگی، فی الحال مجھے جانے کی جلدی ہے۔ وہ قطعاً انداز میں جواب دے رہے تھے۔ ہمارے اپنے بچے کا مسئلہ نہ ہوتا تو کیوں سنتے اس چھوکری کی باتیں، نہ تمہیں زحمت دیتے۔ اچھا خیر، خدا حافظ۔ اپنے مخصوص انداز میں چھڑی ٹکاتے ہال سے باہر چلے گئے۔ تیمور علی خان نے اپنی گھنی مونچھوں میں کچھ دیر انگلیاں چلائیں، پھر سگریٹ سلگا کر سامنے لگی تصاویر دیکھنے لگے۔ دھوئیں کے مرغولے سامنے تھے، ہر تصویر دھندلا رہی تھی۔ چہرہ جتنا سرخ ہو رہا تھا، کانوں کی لویں اس سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ عصر اور مغرب کے درمیان منیب احمد کو خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ گھر سے زیادہ تر مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ چند خواتین ڈرائنگ روم میں سپارے پڑھ رہی تھی۔ اگربتی اور کافور کی مہک دلوں میں وحشت سی پیدا کر رہی تھی۔ یاور علی خان سفید شلوار قمیص پہنے، سر پر جالی کی ٹوپی لگائے، نعمان کے ساتھ ماہین کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ ٹانگوں پر کمبل پھیلائے، بال بکھرائے، بیڈ کے پشت سے ٹیک لگائے، چپ چاپ سامنے دیوار پر جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ اٹھتے ہی وہ پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ دونوں فوراً اس کے کمرے میں آئے تھے۔ روشی آنکھوں پر بازو رکھے ماہین کے برابر میں دراز تھی۔ حوصلہ کیجیے ماہین، یہ بھی زندگی کا ایک حقیقی رخ ہے، اسے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس کے قریب بڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ماہین خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کتنی اکیلی ہو گئی ہوں میں، اس کی آواز بھر آ گئی۔ ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ، ایسے کیوں سوچتی ہیں؟ یاور علی خان آہستہ سے گویا ہوئے۔ کب تک؟ بالآخر اکیلی ہوں۔ رخساروں پر آنسو لڑھکنے لگے۔ روشی بھی اٹھ گئی تھی۔ خالہ، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، ماموں تو یوگانڈا واپس چلے جائیں گے نا؟ کیوں پپا، ٹھیک ہے نا؟ روشی بھی دلجوئی میں شریک ہوئی۔ تمہارے ساتھ یا تمہارے پپا کے ساتھ؟ ماہین پھیکی مسکراہٹ سے روشی کو اس کی نادانی کا احساس دلانے لگی۔ جب آپ ساتھ ہوں گی تو ہم اکٹھے ہی رہیں گے، میں بھی پپا کے ساتھ ہی رہنے لگوں گی۔ وہ تو میں نے بہت پہلے ہی سے سوچ لیا تھا، وہ پورا اعتماد انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس طرح نہیں ہوتا روشی، بہت پاگل ہو تم۔ بچوں ہوتی تو دوسری بات ہوتی، البتہ اس طرح کی باتیں کر کے تم میرے اکیلے پن کے احساس کو کچھ کم کر سکتی ہو۔ ماہین نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کیوں نہیں ہوتا اس طرح؟ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، روشی نے تنک کر کہا۔ نعمان ماموں، ہم خالہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ روشی نے دور صوفے پر سر جھکائے کچھ سوچتے ہوئے نعمان کو متوجہ کیا۔ کیپ کوائٹ روشانے، یاور علی خان نے بیٹی کو روک دیا۔ روشی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی مگر کچھ بولی نہیں۔ آپ نے صبح سے کچھ کھایا؟ یاور علی خان ماہین سے مخاطب ہوئے۔ وہ چپ رہی۔ بیٹے، اپنی خالہ کو کچھ سوپ وغیرہ بنا کر پلاؤ، وہ روشی سے کہہ رہے تھے۔ ابھی لاتی ہوں، مجھے بہت اچھا سوپ بنانا آتا ہے۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر گئی۔ میرا جی نہیں چاہ رہا، تم بیٹھ جاؤ، ماہین نے اسے روکا۔ جاؤ روشی، تم جاؤ۔
नुमान, आप भी कुछ खा लीजिए। इस तरह के माहौल में खुशी से खाना पीना नहीं होता, मगर ये ज़िंदा इंसानों की ज़रूरत है। चलिए उठिए, शाबाश। वो नुमान को डाइनिंग रूम में ले जाने को उठ खड़े हुए। आप बैठे भाई साहब, मैं खा लूँगा, अभी मूड नहीं है, प्लीज़। वो बहुत अफसरदा था। तो फिर आप भी माहिन के साथ थोड़ा सा सूप ले लीजिए। वो दोबारा बैठ गए। वो इतने पुरतकल्लुफ़ थे कि उससे ज़्यादा असरार की अहलियत नहीं रखते थे, अपने तमाम तर मुखलिसाना जज्बों के बावजूद। अभी आता हूँ मैं, बाहर कुछ दोस्त बैठे हैं। नुमान उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मगर जल्द आ जाइएगा, रोशी खासा तेज़ काम करती है, अभी आ जाएगी, यावर अली ख़ान ने ताकीद की। आपको कैसे पता? वो कौन सा आपके साथ रही हैं? माहिन ने उन्हें टोक दिया। बेटी है वो मेरी, मुझसे ज़्यादा उसे कौन जानेगा। वो धीरे से मुस्कुरा दिए। आप हमारे खाने पीने का बंदोबस्त करने में लगे हुए हैं। ये बताइए, आप दोनों ने भी कुछ खाया? माहिन के हवास पूरी तरह जागे तो वो चौंक पड़ी। हाँ, प्लेन में खा लिया था। रोशी ने अलबत्ता कुछ ज़्यादा नहीं लिया था। वो आपके साथ शरीक हो जाएगी। उन्होंने सिगरेट की डिबिया और लाइटर साइड टेबल पर रख दिया और सीने पर हाथ बांधकर बैठ गए। आप प्लीज़ अपने आप को संभालें। दुख वाकई बहुत बड़ा है, मगर दुख तो होते ही बड़े हैं। वैसे पहला हार्ट अटैक था। वो अपनी आदत के बरखिलाफ़ खासी गुफ्तगू कर रहे थे, वरना तो वो हर हाल में, हर मौसम में, हर ज़ावे में ब्यूरोक्रेट ही महसूस होते थे। नहीं, दूसरा। पहला आज से 9 साल पहले युगांडा में हुआ था। मैं तो उस वक्त से बस हर वक्त कॉन्शियस रहती थी, परहेज़ कराती थी, इतना ख्याल रखती थी, मगर उसकी आवाज़ आंसुओं में भीगने लगी। कुछ देर ज़ब्त करती रही, फिर बेड से उतरकर चप्पल तलाश करने लगी, जो कहीं नज़र ना आई। ये भी मेहमानों की मौजूदगी की अलामत हुआ करती है। फिर इसी तरह बेड से उतरकर मुकाबिल की खिड़की की तरफ बढ़ी और पर्दे सरका दिए। उसके बाद दाईं तरफ के पर्दे हटाए और वापस आकर बेड पर बैठ गई। मैंने पर्दे हटा दिए हैं, आप अपना काम कीजिए। उसने सिगरेट के पैकेट की तरफ इशारा किया। यावर अली ख़ान शायद ये काम मुलतवी करके भूल चुके थे। चौंक से गए और आगे को झुककर पैकेट और लाइटर उठाया, सिगरेट निकाल कर सुलगाई। थैंक्स। लाइटर बुझाकर उन्होंने उचटती सी नज़र माहिन पर डाली। बज़ाहिर ये उचटती सी नज़र बड़ी मुकम्मल हुआ करती थी और पहले उसका एतराफ़ नाज़नीन कर चुकी थी। बड़ी भाभी उसे एक तकरीब में कोई मखसूस साड़ी पहनने पर असरार कर रही थी। वह साड़ी कई बार पहनने के बाद उसके दिल से उतर गई थी। उसने नहायत खामोशी से वो साड़ी बेड के नीचे रखे सूटकेस में छुपा दी और कह दिया था कि कराची में भूल आई है उनसे, क्योंकि बहनों की तरह बेतकल्लुफ़ी थी, इसलिए खदशा था वो आकर वार्डरोब से खंगाल लेंगी। सारा घर ही उसे सजा बना देखकर खुश होता था। साड़ी उसने बहुत मोहतात अंदाज में छुपाई थी। उस वक्त यावर अली ख़ान फ़ोन करने में मसरूफ़ थे। उसके खदशे के ऐन मुताबिक आलम ताब उनकी ख्वाबगाह में आ गई थी। अरे, वार्डरोब में अच्छी तरह देख लो, हटो लाओ मैं देखती हूँ। उन्होंने अपनी खिदमात पेश कर दी थी। पूरी तनदेही से वार्डरोब छानने लगी। एक तो तुम में लापरवाही बहुत है, इतने लेकर ही क्यों जाती हो कि समेटना भूल जाओ। इतनी खूबसूरत साड़ी थी, कदरें सजती थी तुम पर। अरे आज तो वो मलकानी भी आएगी अपनी बहू लेकर, कहती है उसकी बहू सबसे ज़्यादा हसीन है। किसकी बेटी है? मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसी छिछोरी औरतों पर। बताओ, इतनी अच्छी साड़ी भूल आई? वो तलाश करती जा रही थी, साथ बोलती जा रही थी। भाभी बेगम, यह हमारे बेड के नीचे एक सूटकेस है, इसमें देख लीजिए, शायद इसी में हो। यावर अली ख़ान ने रूम से बाहर निकलते हुए भावत से कहा। नाज़नीन धमकी आमेज़ नज़रों से उनकी तरफ देखती रह गई और भाभी तो सूटकेस से साड़ी बरामद करते देखकर बहुत खुश हो गई। तौबा है नाज, एक बच्चे में तुम्हारा ये हाल है, बताओ, कम से कम यहाँ तो देख लेती। यावर पहले ही कह देते। चलो शुक्र है मिल तो गया, लो पहन लो, अच्छी तरह तैयार होना, फूल भिजवा दूँगी मैं। मारे कोफ के नाज़नीन की आंखों में आंसू आ गए। कितनी तेज़ आंखें हैं आपकी, मैं तो समझी बड़े मगन हैं। वो तैयार हो रही थी और उनसे खफा हो रही थी। मुझे भी बहुत अच्छी लगती हो तुम इस साड़ी में, वो शरारत से मुस्कुरा दिए। काली सुनहरे सितारों से बोझल साड़ी में वाकई गज़ब ढा रही थी। बहुत छुपे रिश्ता में आप, लगता है ऐसे जैसे आसपास का होश नहीं है। उसका मूड वाकई ख़राब था। दुनिया में जब कोई शौहर अपनी बीवी की तारीफ़ करता है तो बदमिजाज से बदमिजाज औरत का मूड खुशगवार हो जाता है। वो उसे छेड़ रहे थे। उनकी मुश्किल से तारीफ़ होती होगी और उनको एक साड़ी कई बार पहनना भी नहीं पड़ती होती। यावर, मेरा दिल चाह रहा है बहुत सारा रो। वाकई रूहान सी हो रही थी। किस कदर मगरूर हो तुम नाज, और कितनी जचती हो। वो हंस दिए। मैं तो कोई मगरूर नहीं हूँ, मोम जैसा दिल है मेरा। मगरूर तो आप है, पत्थर रखा हुआ है सीने में दिल की जगह। ज़रा सी सपोर्ट दे देते तो क्या हो जाता। लग गए अपनी भाभी के साथ। हाँ नहीं तो। मामू कहाँ गए?
रोशी ट्रे समेत अंदर आ गई। यावर अली खान ने अपनी सुर्ख आंखें झुका ली जिन्होंने माहिन को परेशान कर दिया था। अभी आ रहे हैं, तुम अपनी खाला को सूप दो और मुझे कहीं से ऐश ट्रे ला कर दो। यावर अली खान ने रोशी को काम बताए। ठहरिए, मैं ला देती हूँ। माहिन बेड से उतरने लगी। अरे नहीं खाला, आप बैठे, मैं सारा घर चेक कर चुकी हूँ, मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। उसने माहिन को रोका और ख़ुद तेज़ी से बाहर चली गई। आप सूप लीजिए प्लीज़, यावर अली खान ने मशीनी अंदाज में कहा और सिगरेट के कश लगाने लगे। माहिन प्याले में ज़रा सा सूप निकाल कर सिप लेने लगी। लाइट ब्राउन मलगजे से सूट में अफसरदा सी माहिन बादल नखास्ता सूप पी रही थी और वो बहुत तरीके से उसका जायज़ा ले रहे थे। रो रो कर आँखें सूज चुकी थी, गुलाबी होठ सूख रहे थे, बाल बेतरतीब से थे, बिखरी हुई लटों की वजह से पेशानी तकरीबन ओझल थी। ये बात तय है जब किसी को बगौर देखा जाए, खा किसी भी तरीके से, तो महसूस हो ही जाता है। अभी वो निगाहों के हिसार से निकलकर संभली भी नहीं थी कि दोबारा नज़रों की जद में थी। ना उसे अच्छा लगा ना बुरा। कहाँ रह गई ये रोशी, आप भी लीजिए ना। बिल आखिर उनकी नज़रों से बचने का उसे यही हल सुझाई दिया कि किसी तरह खामोशी तोड़ी जाए। सॉरी पप्पा, मैं ज़रा लेट हो गई। वो दरअसल जहाँ मैंने इस ट्रे देखी थी वहाँ वो मेहमानों की वजह से नहीं थी, वरना जगह उसकी कहीं और मुकर्रर है। बहरहाल मैं ढूंढ लाई। रोशी अजीब सा शोर बर्पा करती दोबारा अंदर दाखिल हुई और साइड टेबल पर एश ट्रे रख दी। आपने अभी तक इतना सा सूप लिया है, हद हो गई। इतना दिल लगाकर बनाया है। उसने अगले ही लम्हे माहिन की खबर ली। मैंने ले लिया है, देर नहीं चाह रहा, प्लीज़ रोशी, वो बेबसी से बोली। अच्छा नहीं है क्या, वो डरते डरते पूछने लगी। अरे नहीं, बहुत मज़े का है, बस किसी भी चीज़ को दिल नहीं चाह रहा। उसने शिकस्ता अंदाज में वजाहत की। पप्पा आप कहें ना खाला से, शायद आपकी बात मान लें। मामू भी नहीं आए अभी तक। नहीं दिल चाह रहा तो ज़बरदस्ती नहीं करो, बाद में पी लेंगी। शायद दबाव उनकी फितरत में नहीं था। शाहीन खाला और जब भी खाला नहीं आई, रोशी को एक अहम कमी का एहसास हुआ। सीट नहीं मिली। फ़ोन आया था उनका, जब ही आप ही के यहाँ तो बेटा हुआ है, 10 दिन का है। आपको याद है पप्पा वो लोग? रोशी ने बाप की तरफ तवज्जो की। वो बहुत खामोशी से उन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत सुन रहे थे। लो, ये रिश्ते भी भूलने वाले होते हैं, माहिन ने टोका। अच्छा, आप कितनी बार मिले हैं उनसे? वो पुरशौक अंदाज में पूछने लगी। कई बार, उन्होंने बहुत मुख्तसर जवाब दिया। वो लोग हवेली आई थी? 2-3 मरतबा शायद। वो रोशी के सवालों से तंग पड़ रहे थे। वो भी शुरू में? माहिन ने भी हिस्सा लिया। शुरू रोशी के पल्ले नहीं पड़ा। भाई बच्चों की शादी के शुरू में माहिन भी आर्जी तौर पर कुछ देर पहले वाले माहौल से बाहर आ गई थी। फिर तो सब युगांडा चले गए थे। माहिन मज़ीद गोया हुई। अच्छा ये बताएं, उन दोनों में अम्मी से ज़्यादा कौन सी खाला मिलती हैं? हवेली से बाहर आकर तजस्सुस के रंग बदल गए। शाहीन अप्पी, माहिन ने जवाब दिया। हैं पप्पा? वो अपनी माँ और खालाओं के ज़िक्र से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मुझे ध्यान नहीं। बहुत ही साफ गो थे यावर अली खान। पप्पा मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने नुमान मामू को देखा। ऐसा लगा जैसे जवाद भाई आ खड़े हुए हैं। मैं भी जवाद को देखकर इसी किस्म के एहसास से दो चार हुई थी। माहिन ने तस्दीक की। क्या अम्मी की शादी इसी घर में हुई थी? वो जैसे सारे सवालात कर देना चाहती थी। नहीं, इस वक्त पप्पा सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी कोठी थी। शायद आपने महसूस किया हो, मैं अम्मी को बहुत मिस करती हूँ। मेरा दिल शिद्दत से चाहता है बस वो एकदम मेरे सामने आ जाए। रोशी बेटे, नमाज नहीं पढ़ोगी क्या? यावर अली खान ने मदाखलत की। इशा की नमाज तो पप्पा मैं बहुत आराम से पढ़ती हूँ। खाला आप बिस्तर से उतरे, प्लीज़ घर में चले फिरें, मुझे काम बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। अभी मैं किचन में थी, सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है, आप बाहर आइए। माहिन खामोशी से बिस्तर से उतर आई। पता नहीं नुमान भाई कहाँ हैं। आइए यावर भाई, आप थक चुके होंगे, मैं आपको कमरा दिखाऊं? वो बुझे लहजे में कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। यावर अली खान उसके पीछे चल दिए। आओ रोशी हमारे साथ। माहिन ने पलट कर उसे बुलाया। मैं ड्राइंग रूम में जा रही हूँ, वहाँ एक आंटी से मिलूँगी। किचन में दोस्ती हुई है मेरी उनसे, आपकी राइट साइड पर रहती हैं। उसने स्लीपर पाँव में फंसाने के दौरान जवाब दिया। अच्छा, सारा आंटी, वो अभी हैं यहाँ? बहुत अच्छे पड़ोसन हैं, उन्हें रोकना, मैं आ रही हूँ। माहिन और यावर अली खान आगे पीछे बाहर चले गए। रोशी दुपट्टा सर पर करीने से जमा कर ड्राइंग रूम में चली आई। रोशी फ़ोन है, नुमान ने ड्राइंग रूम में आकर इतला दी। ये सामने मेरा बेडरूम है, इधर आ जाओ। वो 2-4 ख़वातीन में घिरी, नहायत खुशू से गुफ्तगू करने में मगन थी। बड़े एहतमाम से दुपट्टा पूरे वजूद पर फैलाए, ज़माने भर की संजीदगी चेहरे पर सजाए, उसका अंदाज़ गुफ्तगू सुनने से ताल्लुक़ रखता था।
بہت ہی کھٹکی تھی مداخلت. ایکسکیوز می ابھی آئی. وہ اٹھ کر نعمان کے بیڈ روم میں چلی آئی. ہیلو بھائی, آپ اتنی دور جا کر بھی مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیں گی. دوسری طرف باری تھا. دل کچھ عجیب سے انداز میں دھڑکا, مگر دوسرے ہی لمحے جیسے بھیڑیں چمٹ گئی. ڈونٹ بلیم می, ریموٹ سے چٹکیاں کاٹ رہی ہوں. وہ الزام تراشی پر تل ملائی. الزام نہیں لگاتا, جرم ڈینوٹ کر رہا ہوں. نعیم صاحب ایڈریس مانگ رہے ہیں, تعزیت کے لیے پہنچنا چاہتے ہیں. بتائیے, کسی کا غم کسی کی خوشی ہے, کیوں؟ باری بڑے پرتاسف انداز میں کہہ رہا تھا. باری, حویلی پہنچ کر تمہاری وہ خبر لوں گی, وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی. ہاں جی, تو آج کے ایپیسوڈ کا یہیں ہوتا ہے اسٹاپ. روشی کو ایسا لگتا ہے کہ اپنے گھر سے نکل کر بہت مزہ آ رہا ہے. حالانکہ وہ اپنے نانا کے انتقال میں آئی ہے, لیکن لگ رہا ہے کہ فلی انجوائے کر رہی ہے وہ یہاں آ کر. اور بس بیچارہ باری, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹس کریں. اوکے, ٹاٹا, بائے.